تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرب قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی ایک انتہائی خطرناک اور عظیم فتنے کی خبر دی ہے۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں کہ دجال کے خروج کے حوالے سے صرف مسلمان ہی فکر مند ہوں، بلکہ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو کائنات کے اس عجیب اور گمراہ کن معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ہندو مت ہو یا مسیحیت، زرتشتیت ہو یا دین اسلام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک ایسی بری شخصیت کا تصور ملتا ہے کہ جس نے دنیا کے آخری ایام میں ظاہر ہو کر اسے تہ و بالا کر دینا ہے۔ ہندو مت میں کلی نامی ایک اسور یعنی گندی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس نے آخری زمانوں میں ظاہر ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچانی ہے اور انہیں اپنی غلامی میں جکڑ لینا ہے۔ ہندو تعلیمات کے مطابق کلی نامی اس اسور کا خاتمہ کرنے کے لیے کالکیے نامی ایک اوتار جنم لے گا جو دنیا کو دوبارہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ بالکل اسی طرح دین مسیحیت میں دجال کو اینٹی کرسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فارس یعنی ایران کے قدیم مذہب زرتشتیت میں بھی ضحاک نامی ایک ظالم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے دوبارہ ظاہر ہو کر دنیا پر مظالم کی انتہا کر دینی ہے۔ غرض دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوفزدہ ہے، سوائے یہودیوں کی۔ دوستو، جسے ہم دجال یا مسیح دجال کے نام سے پکارتے ہیں، وہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا ہوگا، ایک ایسا مسیحا جو یہودیوں کے مطابق سلطنت سلیمان کو دنیا کے نقشے پر دوبارہ بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے مطابق ترکی، عراق، لبنان، مصر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شامل تھی۔ لہٰذا دجال اور اس کے یہودی پیروکار ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گی۔ مفسرین و محققین کے مطابق دجال کی آمد کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے عین قلب میں ایک طاقتور یہودی ریاست وجود میں آ چکی ہے جو ببانگ دہل سلطنت سلیمان یعنی ان تمام مسلمان ممالک پر اپنی میراث کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کو کسی عالمگیر جنگ میں جھونک کر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گی، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی جنگ عظیم یا کوشش کے دوران ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ نے اس کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں بھی انتہائی تفصیل سے بتایا ہے۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال کے دنیا میں وارد ہونے سے 3 سال قبل ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس میں کون کون سی واقعات وقوع پذیر ہوں گی؟ مذکورہ تمام سوالات کی جوابات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے قبل گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے۔ صحابہ کرام کی دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہوں گے کہ اس دور میں گھوڑوں کو جنگ یا سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ بیل اس لیے مہنگے ہوں گے کہ تمام دنیا میں سخت قحط ہوگا اور ہر انسان کھیتی باڑی میں مصروف ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک انتہائی سخت قحط ہوگا۔ مذکورہ 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو 1/3 بارش روکنے اور زمین کو 1/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا، جبکہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ وہ بارش کو بالکل روک لے، پس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری فصلیں روک لے تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی، یہاں تک کہ تمام چرنے والے جانور یعنی گائیں، بکری اور دیگر چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر جسے صرف اللہ چاہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جب غذا ہی نہ ہوگی تو پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ تسبیحات ہی اہل ایمان کے لیے غذا کا کام انجام دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب میں زیر تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دوستو، دجال کی آمد کا وقت اہل ایمان کے لیے انتہائی سخت آزمائشوں اور مصائب سے گھرا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں بیان ہونے والی احادیث کے مطابق سخت قحط کے ایام میں دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی، جبکہ اس کے پیروکاروں کے مویشی پہلے سے زیادہ صحت مند اور دودھ دینے والے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو، یہ تمام چیزیں وہ حقیقت میں نہیں کرے گا، کیونکہ دجال کے لغوی معنی ہی مکر و فریب کرنے والے یا شعبدے باز کے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہوگی جو اہل ایمان اور اہل باطل کی پہچان کا باعث بنے گی۔ دوستو، آج اگر ہم اپنی دنیا کا مشاہدہ کریں تو وہ تیزی سے انہی حالات کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جن کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اپنی معیشت کی زبوں حالی کی وجہ سے انتہائی غربت کا شکار ہیں۔ کہیں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں تو وہیں دوسری جانب اہل باطل پر دنیاوی خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ عین ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس قحط کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کوئی بہت بڑا معاشی بحران ہو اور دنیا میں غذائی قلت کو جنم دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کے درمیان سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے۔ وہ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ جبکہ لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے سر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ دوستو، اس فرمان کے مطابق لوگوں سے کنارہ کشی یا گوشہ نشینی ہی دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ فرمائے، آمین۔